کہتے ہیں کہ ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ اسلام فرد کی اصلاح کا منصوبہ بھی پیش کرتا ہے اور معاشرے کی اصلاح کا منصوبہ بھی پیش کرتا ہے۔ آپ خود کو سب سے پہلے سدھارنے کی کوشش کریں، اصلاح کی شروعات خود سے کریں، تو اس کے بعد پورا معاشرہ اصلاح پذیر ہوگا۔ تو خود کو سدھارنے کی شروعات اسلام یہ نہیں کہتا کہ اگر آپ عبادت کریں تو اتنی عبادت کریں، اتنی کریں کہ آپ کی جان پر ظلم ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے ایک بوڑھے کو دیکھا کہ وہ اپنے دو بیٹوں کے درمیان ان کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کے راستہ چل طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا، ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلا نور کا۔ ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان محمد انس قادری، آپ دیکھ رہے ہیں ربیع الاول پر دستک ٹوڈے کی خاص پیشکش صبح طیبہ میں ہوئی۔ آج سلسلہ ہے 6واں، بات کی جائے گی انسانی حقوق کے بارے میں، یعنی انسان کا اپنی ذات پہ کیا حق ہے۔ دیکھیں، انسان ایک خاندان میں آنکھیں کھولتا ہے، پھر ایک معاشرے کا حصہ بنتا ہے اور اس معاشرے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اگر ایک فرد بگڑے تو فرد کر کے پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ اسلام فرد کی اصلاح کا منصوبہ بھی پیش کرتا ہے اور معاشرے کی اصلاح کا منصوبہ بھی پیش کرتا ہے، یعنی ایک آدمی کی اصلاح میں بھی رہنمائی فرماتا ہے اور اسی طرح پورے معاشرے کی اصلاح میں بھی رہنمائی فرماتا ہے۔ تو ہمیں بذات خود کو بدلنے کے لیے کیا کرنا ہوگا، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہے، آج اسی پر بات ہوگی۔ تو سب سے پہلا جو اللہ تعالیٰ نے حکم متعدد مقامات پر دیا وہ تقوی کا دیا۔ علماء فرماتے ہیں عام لوگوں کا تقوی یہ ہے کہ وہ گناہ سے بچیں اور ہر اس کام میں خود کو لگائیں جس کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے۔ یعنی آپ خود کو سب سے پہلے سدھارنے کی کوشش کریں، اصلاح کی شروعات خود سے کریں، تو اس کے بعد پورا معاشرہ اصلاح پذیر ہوگا۔ تو خود کو سدھارنے کی شروعات یوں کریں کہ سب سے پہلے گناہوں سے بچیں، کہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بندہ ایک گناہ کرتا ہے، اسی کی نحوست کی وجہ سے دوسرے میں مبتلا ہوتا ہے، تیسرے میں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ گناہوں کے دلدل میں، برائیوں کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ تو ہر بندے پر لازم ہے کہ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو روکے اور نیکیوں میں لگا دے، اچھے کاموں میں لگا دے، اوامر میں لگا دے، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس میں لگا دے۔ لیکن اسلام یہ نہیں کہتا کہ اگر آپ عبادت کریں تو اتنی عبادت کریں، اتنی کریں کہ آپ کی جان پر ظلم ہو جائے، آپ کی جان مشقت میں پڑ جائے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے عبداللہ، کیا مجھے یہ خبر نہیں کہ تم دن میں روزے سے رہتے ہو؟ نبی علیہ السلام اپنے ایک صحابی سے فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ، کیا مجھے یہ خبر نہیں ہے کہ تم دن میں روزے سے رہتے ہو اور رات بھر قیام کرتے ہو، یعنی نمازیں پڑھتے ہو؟ اچھا، تو ایسا نہ کرو، روزہ رکھو اور نہ بھی رکھو۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا رات میں قیام بھی کرو اور سویا بھی کرو، کیونکہ تم پر تمہارے جسم کا بھی حق ہے اور تم پر تمہاری آنکھ کا حق ہے اور تم پر تمہاری بیوی کا حق ہے۔ دین یہ نہیں کہتا کہ آپ عبادت کریں تو اپنے گھر والوں کو بھول جائیں، اپنے ماں باپ کو بھول جائیں، اپنے بیوی بچوں کو بھول جائیں۔ تو نبی علیہ السلام کی تعلیم ہمیں یہ سکھاتی ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ آدمی پر صرف دوسروں کے حقوق نہیں ہیں بلکہ خود اس کے اپنے نفس کے حقوق بھی آدمی پر ہیں۔ ایک اور مقام پر نبی علیہ السلام نے ایک بوڑھے کو دیکھا کہ وہ اپنے دو بیٹوں کے درمیان ان کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کے راستہ چل رہا ہے۔ آپ نے پوچھا اسے کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اس نے پیادہ یعنی پیدل بیت اللہ جانے کی نذر مانی ہے، یعنی پیدل اس نے کعبہ شریف جانے کی منت مانی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات سے بے نیاز ہے کہ یہ شخص اپنے آپ کو اس طرح مشقت میں ڈالے اور آپ نے اسے حکم دیا کہ وہ سواری پر جائے۔ تو میرا دین اس بات کا حکم نہیں دیتا کہ آپ اپنی ذات کو مشقت میں ڈالیں، آپ اپنے جسم کا بھی خیال رکھیں۔
لیکن آج ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں کہ ہم جسمانی خوبصورتی کا، اپیئرنس کا ضرور خیال رکھتے ہیں، ہمارے لباس اچھے ضرور ہوتے ہیں، لیکن کردار، اخلاق، روحانی طور پہ ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں، ہم برائیوں میں مبتلا ہیں، جھوٹ، دغا، خیانت۔ تو دین اسلام اس بات کا پیغام دیتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اپنے جسم کے حقوق کا خیال رکھیں، اپنے رب کے حقوق کا خیال رکھیں، اپنی روح کے حقوق کا خیال رکھیں، اور روح کی جو غذا ہے، روح کا جو کھانا ہے وہ عبادت ہے، نبی علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھنا ہے۔ تو اس مبارک مہینے میں خوب خوب عبادت کریں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں، نبی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، اپنے بچوں کو، گھر والوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتائیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ سیریز آپ پسند فرما رہے ہوں گے۔ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ہمیں نوازتے رہیں، ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ السلام کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں محمد انس قادری، دستک ٹوڈے، گورکھپور۔